السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھنے والے تمامی ناظرین کو اور یہاں پر بیٹھے تمامی حاضرین اور سامعین کو این ٹی این نیوز کی اس خصوصی نشریات سکون رمضان جو کہ 30 دن یا پھر 29 دن غالباً جاری و ساری رہے گی، افطاری کے اوقات میں بھی اور یہ سحری کے اوقات میں بھی، یہ آج کی پہلی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے این ٹی این نیوز کی جانب سے۔ میں آپ کا میزبان بلال خان اور میں شائستہ شہزاد آپ کو اس نشریات کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس نشریات کے اندر آپ کو یہ موقع ملے گا کہ علماء کرام، مفکرین، محدثین اور ثناخوان سرکار اور حمد باری تعالیٰ کے بارے میں یہ جو یہاں پر شخصیات موجود ہوں گی ان سے ہمکنار ہونے کا، ان کے جو الفاظ ہوں گے ان سے گوش گزار ہونے کا موقع آپ کو یہاں پر ملے گا۔ اس رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلے رمضان جو پہلی سحری ہے اس کے بارے میں اگر ہم دریافت کرتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم کلام ہو رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں تو سورہ بقرہ کی 183 آیات کے اندر یہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر آگے 185 آیت میں بھی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم سے ہم کلام ہو کر یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار اور متقی ہو جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا گیا یا نازل کیا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ جو شخص اس مہینے کو پائے اسے حکم یہ ہے، جو شخص اس مہینے کو پائے اس میں روزہ رکھے، اور اگر بیمار ہو یا مسافر ہو یعنی کہ سفر میں ہو تو اسے دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کرے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ میرا معبود فرما رہا ہے کہ آسانی کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس آیت کا جو ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ سختی کا نہیں ہے، ارادہ سختی کا نہیں ہے، جو چاہے تو تم گنتی پوری کر لو۔ یہ کہا کہ اگر آگے بیماری ہے اور سفر ہے تو گنتی کو پورا ضرور کرنا ہے۔ آگے فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا اسی طرح شکر ادا کرو۔ یہ تھی شائستہ میری بہن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہی کیوں فرمایا؟ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے، طویل سورت ہے، 2.5 پارے کم از کم 2.25 پارے کی، اس میں مختلف مسائل کے بارے میں بتایا گیا۔ اس ہی سورت کے اندر رمضان کریم جو کہ تمام مہینوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، افضل مہینہ سب سے، اب یہ بھی تو جانیں گے نا کہ بادشاہ کیوں سمجھا جاتا ہے بھائی۔ اب ان چیزوں کو بتانے کے لیے علماء کرام بھی موجود ہیں اور ہمارے مہمان بھی موجود ہیں، اور بڑی مصروفیت ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے اس مہینے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ علماء کرام بڑے مصروف ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، پھر افطار سے پہلے ان کی جو خطبات ہوتے ہیں، جو ان کے درس ہوتے ہیں، وہ تمام چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا قیمتی وقت نہیں چاہیے، آپ کا قیمتی وقت ہم چرا لیں گے آپ سے۔ آج ہم نے چرا لیا ہے۔ میرے دائیں جانب آپ تعارف کرائیں ہمارے دونوں مہمانوں کا جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بلال آپ کا مذہبی اسکالر صدف اسلم ہمیں جوائن کر چکی ہیں شو میں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، رمضان مبارک، پہلی سحری ہے اور آپ سے گفتگو ہوگی۔ آج مکمل احاطہ کریں گے ہم رمضان المبارک کا، کس طریقے سے خوش آمدید کہنا ہے، کیا کیا برکتیں ہیں جن کو ہم نے سمیٹنا ہے، کس طریقے سے ہم اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے سحر کے اوقات میں
اپنے افطار کے اوقات میں، یہ ہم آپ سے جانیں گے۔ دوسری جانب تشریف فرما ہے محمد مسکین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ماشاءاللہ ہماری نشست رہی پچھلے رمضان میں بھی، اس رمضان بھی آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے، جس طرح سے آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں جس طریقے سے روشناس کرواتے ہیں قرآن و حدیث سے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں۔ ناظرین، رحمتیں برسنے لگی ہیں، برکتوں کی فضائیں چار سو ہیں۔ آپ ذرا محسوس تو کریں، وہ جو مہینہ جس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں نا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں چاہے وہ بڑے گناہ ہوں، ان سے مغفرت یعنی کہ جہنم سے، آگ سے نجات کا یہ مہینہ ہے۔ تیسرا عشرہ، اور پہلا عشرہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ پہلے عشرے کی اپنی دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دوسرا عشرہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرا عشرہ ہے۔ میں ذرا علامہ صاحب آپ کی طرف پڑھوں گا سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان کا، اس ماہ بابرکت کا آغاز تو ہو گیا ہے۔ آغاز سے پہلے تو یہ بھی کہا گیا ہے، رجب سے پہلے نوید سنائی گئی تھی، رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے۔ رجب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کے بارے میں کہا یہ آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان کے بارے میں کہا گیا یہ پھل کھانے کا مہینہ ہے۔ علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالیے گا، آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو اس وقت ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کے اشتیاق میں ہوں گے کہ رمضان کی نوید پہلے سے سنائی گئی ہے، اور اس کی تیاری کیا پہلے سے کرنا واجب ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے فضائل بتائے آیاتوں کے اعتبار سے بھی۔ تو رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، بھلائیاں اور خیریں سمیٹنے کے لیے رجب سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور شعبان میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی وہ ایک مشق ہوتی تھی کہ رمضان میں جو اللہ کی طرف سے ایک فرائض ہے، فریضہ ہے، ان روزوں میں کوئی کمی یا کوتاہی یا غفلت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی شعبان میں جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ اہتمام سارا رمضان ہی کے لیے ہے، تاکہ رمضان میں پھر یہ کہنے کی یار اچانک ہم پر ایک وہ مطلب شعبان میں جی ہاں، کرے گی ایک مشقت اور مجاہدہ آ گیا، تو اس کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شعبان میں جو ہے وہ 15 تقریباً اکثر اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 15 روزے رکھتے تھے۔ تو اس کے لیے پھر اختیار ہے کہ چاہے مسلسل رکھیں شروع میں، چاہے ایک کر کے ایک دن رکھے اور ایک دن نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ رمضان کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ علامہ صاحب کم و بیشی ہو تو معذرت ہے، پیشگی معذرت، ایک نیکی کا صلہ کتنا بڑھ جاتا ہے اس رمضان میں؟ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک گناہ کا صلہ بھی کتنا بڑھ جاتا ہے؟ تو اس کو تو خیر یہ نہیں بیان کیا گیا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ انتہائی محرومی کا اور انتہائی یوں کہنے کے مطلب نیکیوں جری ہونے کا، تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے اوامر پر جو ہے اس کے مقابل آنے پر ایک جری ہونے کا ایک آدمی اپنا وہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں جو اللہ سے لینے کا، اللہ کے خزانوں سے لوٹ مار کا مہینہ ہے اور خود اللہ کو لینے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی ہم ایسے کام کریں کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں، تو یہ تو بہت کم بختی کی بات ہے۔ میں بدبختی نہیں کہوں گا، کم قسمتی اور کم بختی کی بات ہے۔ صدف بھی ہمارے درمیان موجود ہے، میری بہن صدف، ذرا آپ بھی اس چیز پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ماشاءاللہ میں صدف کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خود پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، مذہبی پروگرامز کے اوپر مہارت بھی رکھتی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور خواتین کے جو مسائل ہیں شریعت کے نظر سے اس کے اوپر یہ ہمیشہ تذکرہ بھی کرتی ہیں، بات چیت بھی کرتی ہیں۔ میں چاہوں گا شائستہ کہ آپ کے دماغ میں ضرور کوئی نہ کوئی سوال ہوگا، وہ سوال گوش گزار کر دیں۔ حضرت بھی فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی برکتیں، فضیلتیں، تیاری، پریکٹس، وٹ ایور وی کال اٹ، تو اسی لحاظ سے سوال یہ ہے صدف صاحبہ آپ سے کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ روحانی لحاظ سے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے سے یہ ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں، یا آپ کو برائیوں سے روک کے رکھتی ہے، تو اس مہینے میں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا، اپنی ذات کو پاکیزہ کرنے کا، ڈیٹاکس کرنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔
تو کس طریقے سے ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا پریکٹسز ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کی تمام ٹیم کو ساری ٹرانسمیشن کے لیے، اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بہت مبارک ماہ رمضان کی۔ آپ دونوں کو ماشاءاللہ میرے مہمان جتنے یہاں پہ ہیں۔ سوالات یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہوتے رہیں گے، جیسا کہ آپ نے پوچھا۔ یہاں پر ایک بات ہے کہ سب سے بڑی بات، رمضان المبارک جب آتا ہے تو ایک بہار لے کر آتا ہے، یعنی کہ یہاں پر رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہے۔ بے شک آپ کو ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں نا۔ جب ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ سحری بھی ہے اور پھر اذانیں بھی ہیں، پھر قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ تربیت کیا ہے، میسج کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا میسج یہ ہے تزکیہ نفس، یعنی کہ نفس کی تربیت ہے اصل میں رمضان مبارک۔ ہماری تمام جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اچھے یا برے، تو ہمارا نفس ہمیں مائل کرتا ہے ان کاموں کو کرنے کے لیے، کیونکہ نفس ہے نا وہ شیطانی، اس میں بھی ہمیں کرتا ہے، کیونکہ وہ قابض ہے ہم پر۔ اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں تو ہمارے نفس کا بہت عمل ہوتا ہے اس میں۔ تو سب سے بڑی تربیت جو ہو رہی ہے رمضان مبارک میں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نفس کی تو نفس کی تربیت ہوتی ہے اس میں۔ صبر ہے، برداشت ہے، اور ہمیں اس سے حاصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں 3 اشرا، جیسے کہ پہلا رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ رحمت ہے سب سے پہلے، تو اللہ رب العزت نے 10 دن رحمت کے دے دیے کہ میری رحمتیں، میری نعمتیں لوٹ لو، یعنی کہ اس کا حساب نہیں ہے۔ جب دسترخوان آپ کا اتنا وسیع ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کیا نعمتیں نہیں ہوتی، آپ خود اپنے دل سے پوچھیں۔ ہم اتنے چھوٹے سے لے کے اب تک اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ان میں تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمیں اپنے دسترخوان پہ نظر آتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مانگ لو، کیا مانگنا ہے، اور کیا رونقیں نظر آتی ہیں نا۔ رات میں جاگ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت والدہ صاحبہ کر رہی ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے، سحری بن رہی ہوتی ہے۔ ابھی جو وقت ہو رہا ہے یہاں پر، یعنی کہ سحری کا ہی وقت ہے، اور تمام گھروں میں خواتین جو ہے وہ پراٹھے بھی بنا رہے ہیں، کوئی تازہ کھانا بنا رہا ہے، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شوہر کو یہ چیز چاہیے، بیٹے نے یہ کھانا ہے، اور خواتین کا زیادہ تر جو ہے وہ کچن جو ہے ان کے ہینڈ اوور ہو جاتا ہے رمضان المبارک۔ یعنی فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کی فرمائشیں، ہسبینڈ کی فرمائشیں، اور جو جوائنٹ فیملیز ہیں تو ان میں جو ہے وہ ساس سسر بھی ہیں، اس میں خوشی خوشی سب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں رحمت ہے نا۔ 10 دن تو دیکھیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں رحمت، یعنی کہ اللہ نے ذہنی طور پر اور دلی طور پر اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف مائل کر لیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہم بہت کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں رحمتیں بھی دے رہا ہوں، میں نعمتیں بھی دے رہا ہوں، اور میں تمہیں اس خوف جو تمہارے دل میں ابھی پیدا ہے کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، یہ مرنے کے بعد جب فیصلے کا دن آئے گا، کیا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، وہ تڑپتی وہ جو آگ کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے گناہ گاروں کے لیے، وہ سوچتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہ 10 دن جو لاسٹ والے ہیں جہنم، وہ یاد آتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس کی کثرت کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ تو رمضان جو ہے وہ ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ پہلے 10 دن آ گئے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی وحدیت کی، یعنی کہ وہ رب کائنات ہر شے پر قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ان 10 دنوں میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تو رحیم ہوں، رحم کرتا ہوں، میں کریم ہوں، میں کرم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب تم گناہگار ہو، بندہ تو گناہگار ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا جو نفس ہے گناہ تو اور خطا تو کرتا ہے، وہ نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا۔ اچھا، انسان اگر خطا کار گناہگار نہ ہوتا تو فرشتہ ہوتا، اس میں اگر نفس نہ ہوتا تو شاید فرشتہ بن جاتا انسان۔ تو نفس اللہ نے رکھا ہے نا، اسی لیے فرشتہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے انسان، گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے کہ 1000 بار بھی گناہ
گناہ کر کے پھر توبہ کرنے کے لیے واپس آتا ہے اور صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں معاف نہیں کروں گا, آپ اللہ اسی یقین سے مجھ سے معافی اچھا طلب یہاں کریں. پر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا آپ تو بڑے گناہ گار ہو, توبہ کرو اللہ سے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اب ہم یہاں تصویر لے کر یا اپنے آپ کو بڑا معتبر کر کے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں سب کے سامنے. تو یہاں پہ ایک بات بنتی ہے کہ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. کیا بات, تو یہاں پر بات یہ ہوتی ہے. علامہ صاحب میں ذرا جاننا یہ چاہوں گا کہ پہلا عشرہ ہے, اسٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی ایک دعا سکھائی گئی ہے, وہ دعا بھی ذرا جو ناظرین ہیں ان کو بتائی جائے تاکہ وہ کثرت کے ساتھ پڑھتی رہیں. بڑا اچھا موضوع اٹھایا انہوں نے, جی بلکہ آپ نے ہی اٹھایا کہ اس مہینے میں جب اللہ نے ہمیں یہ توفیق دے دی ہے اور یہ کرم فرما دیا ہے, فضل فرما دیا ہے, اور تو اس میں توبہ کرنا, اور یہ توبہ جو ہے یعنی توبہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, واپس آنا. اور اس واپس آنے پہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے, فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کے وہ اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہے, مال و اسباب و دولت ہے, اور وہ کہیں سستانے کے لیے رک جاتا ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے آرام لیتا ہے, اور جب آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی بمائے مال و اسباب بمائے پانی کھانے کے بالکل غائب. اب یہ صحرا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا ہے, پیاس لگ جاتی ہے, بھوک لگ جاتی ہے, اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب موت آنے والی ہے, تو یہ ایک جگہ ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہے کہ اب موت ہی آنی ہے. اور پھر جب تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے اونٹ یا اونٹنی بمائے مال و اسباب کے, بمائے خوراک کے سب سامنے آ جاتی. تو یہ خوشی کے مارے ایسا خوش ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کر اس کے منہ سے غلط الفاظ, غلط ادائیگی, نامناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ یہ بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. جذبات میں یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو نے کرم کر دیا ہے. تو یہ بے ساختہ یہ بول اٹھتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں, جیسے اس بندے کو خوشی ہوئی, اس سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو واپس پلٹ کر آتا ہے. اور فرمایا یہ توبہ ایسی عجیب ہے, اس وقت جو اس امت کو ضرورت ہے وہ توبہ کی ضرورت ہے, اجتماعی بھی انفرادی بھی. فرمایا جو توبہ کرتا ہے اے میرے بندے زمین آسمان کے برابر گناہ لے کر آ, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے سمندر کی جھاگ کے برابر لے کر آ, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ساراؤں کی ذرات کے برابر لے کر آ, مجھ سے معافی مانگ, توبہ کر, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور صرف معافی پر اللہ ایسے کریم, اللہ ایسے غفور, اللہ ایسے رحیم کہ صرف معافی پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو اللہ پاک ایسے کریم ہے. اقبال نے کیا خوب کہا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اب یہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا سحر کا وقت قبولیت کا ہے. فرمایا اللہ کی رحمت نچلے آسمان پر آ کر پکارتی ہے, حل من مستغفر, کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا طالب ہو اور میں اس کی مغفرت کروں, کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں. اور بندہ اس وقت جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس سحری کے وقت میں سب سے جو مقدم بات ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے, چاہے کھاتے ہوئے کیوں نہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جانماز بچھا کے تم کھانا پکانے کے دوران ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ اس کے دوران ذکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہیں. ہم جو سحری کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تب بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, عبادات قبول ہوتی ہیں, اور اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور گفتگو جتنی پرنور اور پرمسرت ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت گھروں کے اندر سحری کا اہتمام کر رہی ہوں گی. آپ کے گھر میں بھی اہتمام ہو رہا ہوگا. میرے گھر میں تو ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ تم 30 کے 30 دن نہ سحری میں ہوگے نہ افطاری میں ہوگے,
تم کوئی ایک دن تو نکالو, تو کوشش یہ کریں گے کہ فیملی کو یہیں بلا لیں گے نا. جی جی یہ اہتمام کیا جا رہا ہوگا اور ضرور. اپنے ناظرین سے, دیکھنے والوں سے ملاقات بھی کروا دیں گے, تو بالکل یہ ایسا بھی ہی. بڑا اچھا انٹریکشن ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلال. یہ تمام چیزیں جاری و ساری رہیں گی. اور خصوصی طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ این ٹی این نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر ہم ان موضوعات کو رکھنے کی کوشش کریں گے جو پیچیدہ مسائل ہیں اس وقت معاشرے کے اندر, جو آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اس کا مسئلہ کا حل نہیں ملتا ہے. آپ کسی بھی مکاتب فکر سے ہوں, کسی بھی مسلک سے ہوں, کسی بھی چیز کے پیروکار ہوں, لیکن آپ ہیں تو مسلمان, آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر چکے ہیں, تو اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ تمام اصحاب کی جو ان کی عزت ہے وہ کرتے ہیں, تو یہ مکمل ایمان ہے. وہ ہے نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تمام چیزیں ہیں جو ایمان کا حصہ ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے جانا کہیں ہے. وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ نے اس رمضان کے اندر آغاز ہو چکا ہے, آج پہلی سحری ہے صبح کے روز, فجر کی نماز کے بعد روزے کا آغاز ہو جائے گا, اور پھر روزہ افطار بھی ہونا ہے. افطاری ٹرانسمیشن بھی آپ نے دیکھ لی ہے. اس دوران پہلا دن نا روٹین نہیں بنا ہے ابھی, روٹین ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. 2 سے 3 دن تو بہت مشکل. اس روٹین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, کون کون سے اذکار ہیں, کون سی جو دعائیں ہیں, مصنون دعائیں, ان کا ساتھ لینا ہے. آفیسز بھی جائیں گے آپ, کل تو خیر چھٹی ہوگی, تو چھٹی والے دن آپ نے کیا کرنا ہے, سو کر نہیں گزارنا. روزہ سو کر گزارنے کا نام نہیں ہے, روزہ مشقت کا نام ہے. حضرت علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ آپ ظہر تک یا عصر تک سوئے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطاری کے ٹائم آپ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بھی بچے رہے کیونکہ ہم سوئے رہے نا, ہم نے کسی سے انٹریکشن ہی نہیں کیا. تو اس بارے میں بھی ہم پوچھیں گے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے اکثر, اس بات میں کتنی حقیقت ہے, تو اس کو بھی ہم تھوڑا واضح کریں گے. اور مزید ہم کچھ بات کریں گے کھانے پینے کے لحاظ سے, جس طرح سے بلال کہہ رہے ہیں کہ اب سحر کی تیاری ہو رہی ہے, تو سحری میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے جو ہماری صحت کے لیے مفید ہیں, ہمارے روزے کے لیے اچھی ہیں, ہمارے لیے فائدہ مند ہیں, تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. لیکن سکون رمضان میں یہاں وقت ہوا ہے وقفے کا.